بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ سورہ نمل کی پہلی آیت ہے، سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نمل یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کا انداز بیان بتا رہا ہے کہ دور متوسط کی نازل شدہ سورت ہے، اور ایک روایت بھی اس حوالے سے موجود ہے کہ پہلے سورہ شورى نازل ہوئی، پھر نمل، پھر سورۃ القصص۔ یہ سورت دو خطبوں پر مشتمل ہے، دو حصے ہیں اس کے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سورہ کے آغاز سے چوتھے رکوع کے اختتام تک ہے، اور پھر دوسرا حصہ پانچویں رکوع کے آغاز سے لے کر اور سورت کے اختتام تک ہے۔ پہلے خطبے کی جو مضامین ہیں اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ کون لوگ اٹھا سکتے ہیں، پہلے یہ بات کی ہے، اور پھر اس حوالے سے ان کی خصوصیات بھی بیان کی ہیں۔ پھر اسی کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس کائنات کی بنیادی حقیقتیں ہیں جنہیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ان کو مان لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں اللہ کی حکم کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ الگ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، اور دعوت کا اصول ان کے سامنے اس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں سے جو ہے انکار کر دیتے ہیں، ان کے اس دعوت کو قبول کرنے میں جو چیز مانی ہوتی ہے وہ ان کا انکار آخرت ہی ہوتا ہے۔ نے اس مضمون کو بیان کیا۔ پھر تین افراد کے تین کردار جو ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کردار جو ہے وہ جس کا نمونہ بتایا گیا فرعون اور سرداران قوم سمود اور قوم لوط کا، ان کا کردار بتایا گیا کہ دیکھو یہ ایک ان کا کردار ہے۔ پھر دوسرا کردار جو ہے وہ بتایا گیا سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کا بھی۔ تو اب اس میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ دونوں کردار تو تم دیکھو، ان دونوں کرداروں کی کیفیت کیا ہے کہ اس میں دولت سے بھی فرعون کو بھی حاصل تھی، یعنی سلطنت اسے حاصل تھی، اور انہیں سلیمان علیہ السلام کو بھی حاصل تھی، لیکن دونوں کے طرز عمل میں کیا فرق ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایمان اور آخرت پر یقین ہے، اور اس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کی وہ کیفیت ہے۔ پھر تیسرا نمونہ جو ہے بیان کیا ہے ملکہ سبا کا، جو تاریخ عرب کی نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی۔ تو اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ جب تک گمراہ رہی، اس کی بنیاد کیا تھی کہ جب تک اس کے سامنے حق نہیں آیا تو اسے وہ گمراہ تھی، لیکن جیسے ہی اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے روک نہ سکی۔ یعنی یہ تین کردار جو ہیں اس اعتبار سے سامنے رکھے گئے، ان کی تفصیل جو ہے اس کے اندر ہمارے سامنے آئے گی۔ دوسرے خطبے کے اندر جو ہے چند نمایاں معاملات کی طرف متوجہ کیا، مشہور حقائق جو ہے وہ بیان کیے، اور بتایا کہ کائنات میں جو حقائق ہیں یہ شرک کی طرف شہادت دیتے ہیں، یہ توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر کفار کا جو اصل مرض ہے یعنی آخرت کا انکار، دنیا پرستی، اس پر جو ہے پوری رکھ کر انہیں متوجہ کیا گیا ہے، اور پھر سونے والوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ تم باز اگر نہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا، اور پھر آخر میں قرآن جو دعوت دیتا ہے اس دعوت کو نہایت مختصر اور مؤثر انداز کے اندر پیش کیا گیا، یعنی اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا۔ تو یہ سارا سب کچھ ہمیں سورہ نمل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ قرآن قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور مختلف نام اس سے مخاطب کیا، اس کتاب کو جو ہے عنوان دیا گیا ہے، یہاں اسے کتاب مبین بھی کہا گیا۔ تو ایک ایسی کتاب یعنی مبین کیا ہے کہ جو بہت واضح طور پر اپنے مدعا کو، اپنے مقصد کو بیان کرتی ہے، واضح طریقے سے بیان کر دیتی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہوگا مبین کا کہ حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دیتی ہے۔ تیسرا یہ بھی ہوگا کہ اللہ کی کتاب ہونے کے معاملے میں اس کو دیکھ کر اچھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس معاملے میں بھی اس کو یہ کتاب مبین واضح کرتی ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ایمان لانے والوں کے لیے، ہدایت اور بشارت ایمان لانے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، وہ ایمان لانے والے کہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین کرتے ہیں۔ یہ بات مضمون سورہ بقرہ کے آغاز
ہمارے سامنے آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ اس کتاب سے ہدایت کون حاصل کریں گے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی تمام تفصیل وہاں پر اس مقام پر سامنے آتی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو مختصر طور پر پھر دہراتے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی پہلی بات یہ کہ ہدایت اور بشارت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. پہلی بات ایمان لانا ہے. تو وہاں غیب پر ایمان لانے کی بات تھی، یہاں ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے حوالے سے اور جو تفصیلات ہیں سب کی بات بیان کر دی گئی ہے. تو پھر ایمان لائیں، پہلی بات یہ ہے. دوسری طرف یہ بات ہے کہ ایمان لا کر پھر بیٹھے نہ رہ جائیں بلکہ عمل بھی کریں. عمل کا پہلا اظہار کیا ہے؟ نماز و زکوٰۃ پہلا اظہار ہے اس کا. یعنی اس معاملے میں ان چیزوں کو مان کر نہ رہ جائیں بلکہ عملاً اتباع اور اطاعت پر آمادہ ہوں. اور اس آمادگی کی اولین علامت نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے. یہ دونوں شرطیں جو لوگ پوری کر دیں گے انہی کو قرآن کی جو آیات ہیں وہ زندگی کا سیدھا راستہ بتائیں گی اور ہر مرحلے میں ہر معاملے میں جو ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گی. صحیح و غلط کا فرق جو ہے وہ سمجھائیں گی. لیکن جو لوگ جو ہے اس بات کو تسلیم نہ کریں، اس طرف نہ آئیں، تو پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جیسے کہا جاتا ہے کہ معلم کی تعلیم سے کوئی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس پر اعتماد کر کے واقعی اس کے شاگرد کو قبول کر لے، یا طبیب سے اس کا علاج اس کا کوئی جو ہے اپنا علاج کرا سکتا ہے، استفادہ کر سکتا ہے. مریض جو دوا پرہیز کے معاملے میں مریض ڈاکٹر کی ہدایت پر، طبیب کی ہدایت پر عمل کرے. تو اسی طرح سے جب قرآن جو بات کہتا ہے اگر کوئی اس طرف نہیں آتا ہے تو ظاہر سے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. تو وہ ایمان اور رسالے کی بات ہے جو سامنے آتی ہے. اور اصل چیز جو بیان کی گئی وہ آخرت پر یقین رکھنا ہے. یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ زیادہ نمایاں ہو کر عقیدہ ایمانیات میں شامل بھی ہے اور ہمارے سامنے آتا ہے. جو لوگ آخرت کے قائل نہ ہوں، جو لوگ آخرت کے قائل نہ ہوں، ان کے لیے قرآن کے بتائے گئے راستے پر چلنا بلکہ اس پر قدم رکھنا بھی محال ہے. اس لیے کہ یہ جو کام، یہ جو طرز فکر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دنیا میں حاصل ہونے والے نفع و نقصان کی بنیاد نہیں بلکہ آخرت میں حاصل ہونے والے نفع و نقصان کو بنیاد بناتا ہے. دنیا میں اگر نقصان ہو رہا ہو اور آخرت میں فائدہ ہو رہا ہو تو نقصان قبول کریں گے، آخرت کا فائدہ دیکھیں گے. تو ظاہر ہے کہ جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا وہ کیسے اس بات میں تیار ہو جائے گا؟ وہ تو ہر چیز کو دنیا کے نفع و نقصان سے ناپے گا، تو آخرت کا تصور اس کے پاس نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ آخرت کی بات جو بڑی بنیادی ہے اور اس حوالے سے اس کو زیادہ زور سے اور زیادہ اہمیت کے اعتبار سے پیش کیا گیا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، اسی لیے وہ فهم یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. تو یہی وہ ابھی جو آخرت کی بات ہو رہی تھی وہی بات یہاں پر ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے اور اس اعتبار سے وہ ساری نفسیات جو اس نے بنائی ہے اس کا معاملہ یہی ہے کہ جب آدمی زندگی کو صرف اس دنیا تک محدود رکھتا ہے تو پھر سارے معاملات اس کے اسی طرح سے بنتے ہیں. جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ پھر وہ دنیا کے فائدے، دنیا کے نقصان، دنیا پرستانہ نقطۂ نظر، یہ ساری چیزیں اس اعتبار سے ہوتی ہیں. لہٰذا اب اس کے لیے یہی چیز جو ہے مزین ہو جاتی ہے. یعنی جو اس طرز فکر اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اسی راستے پر چلا جاتا ہے. تو یہ جو کہا کہ ہم نے ان کے لیے مزین کر دی ہے تو اس کے بعد اسی اعتبار سے ہے کہ یہ چیزیں پھر اس طرز عمل کی بنیاد پر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. چونکہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا، سارا نظام اللہ نے دیا، قوانین اس نے بنا رکھے. تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا. یعنی ہم نے کر دیا سے مراد کیا کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس راستے پہ چلو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. عقیدہ آخرت یہ کردار جو ہے سامنے لے کر آئے گا اور عقیدہ آخرت کا انکار جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو اس اعتبار سے بتایا گیا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بس یہی مزین ہے کہ وہ اسی کے اندر بھٹکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا آخرت کا کوئی تصور ذہن میں نہیں ہے. اولئک الذین لهم سوء العذاب فهم فی الآخرۃ هم الاخسرون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ جس نے آخرت کے لیے کام ہی نہیں کیا اس کے لیے معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا تو خسارہ ہے. تو اس کا نتیجہ بھی وہاں پر بھگتے گا. یعنی دنیا کے اندر جو طرز عمل اختیار کرے گا، دین جو راستہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی امن اور عافیت کا راستہ ہے. یعنی امن اور عافیت کا راستہ ہے. اللہ کے راستے میں جو قربانیاں ہیں، جو آزمائشیں ہیں،
ان کی نوعیت ایک اعتبار سے ایسی نہیں ہے کہ انسان کی عافیت جو ہے فتنے پڑتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہی ان کو اس راستے سے گزارتا ہے، بالآخر کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ باقی آزمائشیں دوسرے راستے میں بھی آتی ہیں، ایسا نہیں کہ ان لوگوں کو آزمائشوں سے سابقہ پیش نہیں آتا، آزمائشیں کفار کے لیے بھی ہیں، یعنی ان کی آزمائش دوسری پہلی آزمائش میں فیل ہو گئے، پھر اس کے بعد دنیا کی پرستی کے معاملات رہے، اس کے جو نتائج رہے، حالات رہے، وہ ساری چیزیں بھگتیں گے، وہ ساری چیزیں کے سامنے آئیں گی۔ ایسا نہیں کہ اب جس نے کافر جو ہے اب اس کی زندگی سراسر آرام ہی آرام ہے، عیش ہی عیش ہے، مزے ہی مزے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں تو اس کے سامنے بھی آتی ہیں، کیفیات آتی ہیں، مگر یہ کہ یہ بات جو ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شدید خسارے میں تو یہ لوگ ہیں کہ آخرت کے خسارے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو، یعنی یہ کوئی جلالی اور کوئی خیالی باتیں نہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قرآن مجید اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کس کی طرف سے، اس کی طرف سے، اس ہستی کی طرف سے ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، حکیم علیم۔ اچھا، یہاں پر حکیم کی بات بھی کی ہے اور علیم کی بات بھی کی ہے، یعنی علم کی بنیاد پر بھی اور حکمت کی بنیاد پر بھی۔ حکمت، دانائی، علم و دانش میں کامل اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ جو ہے یہ بتا رہی ہے جس انسان کے حال، ماضی، مستقبل ہر ایک سے واقف ہے، جس کی حکمت جو ہے بندوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے بہترین تدابیر اختیار کرتی ہے۔ غرض یہ کہ انسان جو کچھ بھی کام کرتا نہ تو اس علم کا حامل ہے نہ اس حکمت سے بہرور ہے، یعنی جو بھی کوئی کام کرے، جو بھی چیز کرتا رہے، لیکن جو علم اور حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی اس پر مکمل ہے، یعنی اس کا ختم ہے، تو اس اعتبار سے جو چیز اس کی طرف سے آتی ہے وہ ہر قسم کے سقم سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے مبرہ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی ہاں پھنس گئے کیا کریں، تو پتہ ہی نہیں تھا، غلطی ہو گئی، اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ یہاں سب کچھ معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے، یعنی یہاں کیا ہے، سب کچھ پہلے سے معلوم ہے اور نتائج کا بھی پتہ ہے، حکمت بھی معلوم ہے، یعنی حکمت کے مطابق معاملات اس کے تحت جو ہے احکامات دیے جاتے ہیں اور ساری چیزیں چلائی جاتی ہیں۔ تو من لدن حکیم علیم اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اب یہاں سے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں فرمایا انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں، 8 سال گزار چکے ہیں اور اب اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر اب یہ واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں تاکہ اپنے کوئی ٹھکانہ تلاش کر اپنے مقام پر واپس آ جائیں۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی یہ مضمون ہمارے سامنے گزر چکا ہے، آگے سورۃ قصص کے اندر بھی آنے والا ہے، وہاں بھی اس ساری تفصیل کو وہاں پر بیان کیا گیا تھا۔ تو اب جس انداز سے بات آ رہی ہے پھر اس کو دہرایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یعنی لوگوں سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا، یہ کے ساتھ جو بھی کہا جاتا ہے کہ اکیلی ہی تھی اہلیہ، یہ بات کی مختلف لوگوں نے باتیں جو ہے بیان کی ہے، لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہمارے سامنے رکھی ہے لِأَهْلِهِ، اپنے اہل کے ساتھ تھے، اب کتنے تھے کیا تھے سب کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، تو ان کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے تو اس مقام پر رکے، تو اندازے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کا انداز ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ کی ضرورت ہے، جیسے کہا کہ میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں، دونوں باتیں گئی کہ یا تو کوئی بستی ہے پتہ کروں گے کون سی بستی ہے، کہاں سے راستہ نکلتا ہے، کدھر کو جاتا ہے، کیا کیا چیزیں قرب جماعت میں کیا معاملات ہیں یہ پتہ چلے، یا کوئی ہماری طرح کے مسافر ہیں تو کم سے کم آگے لے آؤں گا ان کے پاس سے تاکہ آگ جلا کر جو ہے تمہیں تھوڑی سی جو حرارت حاصل ہو سکے، تم گرم ہو سکو۔ تو یہ گویا چلے تھے اس مقصد کے لیے، اس اعتبار سے، تو یہاں سے جب وہ چلے ہیں تو پھر وہاں پر وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے سامنے آتے ہیں، اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، آگ ہے اللہ سب جہان والوں کا رب پروردگار۔ یہاں جو بات آ رہی ہے سامنے سورہ قصص میں بات آئے گی سامنے کہ یہ جو ندا درخت سے آ رہی تھی اور وادی کے کنارے خطے میں آگ سے لگی ہوئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کچھ جل رہا ہو لیکن کچھ جل نہیں رہا تھا، کوئی دھواں نہیں تھا، کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی، بلکہ اس آگ کے اندر ایک ہرا بھرا درخت جو ہے وہ کھڑا تھا
اس پر سے یکایک ندا آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو کیفیت اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے وہاں پر گئے ہیں، پیشگی کوئی امکان نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ خاموشی سے زندگی بسر کر رہے تھے، اچانک یہ سلسلہ شروع کر دیا، اچانک ہی ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مشغول ہیں، یعنی آپ تنہائی میں ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اسی وقت میں یکایک تنہائی میں فرشتہ آ جاتا ہے اور آ کر جو ہے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، یعنی نبوت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہے، سفر کر رہے ہیں، اچانک جو ہے یہ معاملہ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور اس اعتبار سے جو ہے ان کو مخاطب کر کے ان کے حوالے کام کیا جاتا ہے۔ اچھا، دو چیزیں اس وقت اس معاملے میں سامنے آ جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور تمام انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی، کہ اب جو کیفیت ہے، جو چیزیں ہیں، تو اس بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ کہیں بھی یہ کا ایسا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ شاید کوئی وہم ہو گیا ہے شاید مجھے کوئی ایسا تصوراتی کوئی بات آ گئی ہے، یا کوئی جو ہے کوئی ایسا کوئی جن یا کوئی کرشمہ یا کوئی ایسے حواس دھوکہ کار ہے، بلکہ محسوس کر لیتے ہیں عالم واقعہ میں، یعنی اس طرح سے وہ اس کیفیت کے اندر وہ ہوتے ہیں کہ اس اعتبار سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ اللہ کا فرشتہ ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ مخاطب تھے، تو اس اعتبار سے ہے، تو یہ مخاطبت کی بات ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ بات بھی کہی کہ پاک ہے اللہ سب جہان والوں کے پروردگار، سبحان اللہ رب العالمین۔ تو اس موقع پر جو یہ اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے اور اللہ کو ہر کمزوری سے پاک بیان کیا گیا، بتایا جا رہا ہے، تو اس اعتبار جو بظاہر الفاظ سامنے آتے ہیں، درخت ہے اور اس درخت سے ندا آ رہی ہے، تو کیا اللہ اس پر آگ لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس انداز کی بات آ رہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے کہ اس کے اندر سے ہے اللہ اس کے اوپر معاذ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اسے اندر سے بول رہے ہیں یا حلول کر کے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان تمام محدودیتوں سے منزہ پاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ مخاطب ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بذات خود ان سے مخاطب، کیسے کیا، یہ انسان کی سمجھ سے بالا تر معاملات، اس اعتبار سے تو بس یہ بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز دیکھی، تو اگر اللہ ہی تھے وہاں پر، کوئی نور تھا، وہ تو آپ جب کہا گیا آگے، جب موسیٰ علیہ السلام نے جب آگے تفسیر میں پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا جواب دیا گیا؟ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو اگر پہلے ہی دیکھ لیا تھا تو اب یہ بات کہنے کی کیا جواز تھا؟ یہ سب کو نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی تجلی جو کچھ بھی ہے اس کیفیت کی بات ہے، اس اعتبار سے کہ انہیں آنکھ کی ضرورت تھی تو وہی انہیں دکھائی گئی، ادھر گئے اور جا کر وہاں پر بھی یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ گیا۔ تو کہا گیا کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے۔ تو اس میں بھی کہا گیا کہ ماحول آگ کے اندر فرشتوں کی بات ہے، ماحول کی بات جو ہے یعنی اس کے ماحول کے اندر خود موسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جو ذہن میں اس موقع پر آ سکتی ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ یہی بات تھی سورہ طٰہٰ میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، وہاں بھی بات کہی تھی کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری عبادت کرو۔ اب یہاں پر اتنی بات کہنے کے بعد فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور ایک تو ذرا اپنی لاٹھی، وَأَلْقِ عَصَاكَ، وہ ایک تو ذرا اپنا عصا، جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ یعنی اب جو کیفیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی وہ اس بنیاد پر تھی کہ جب دیکھا یہ اس کو سانپ یعنی بل کھاتے ہوئے اس طرح سے اپنی لاٹھی کو کہ یہ سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی، یہ کیفیت ہے، تو ایک فطری طور پر یہ کیفیت پیدا ہوئی، تو وہ کہیے کہ وہاں سے پھرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تم میرے حضور موجود ہو اور جب میں تمہیں نشانیاں دے رہا ہوں تو اس معاملے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف تمہیں پہنچے، میں اس میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ لہٰذا رسول کو بے خوف اور مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔
اور پھر اس اعتبار سے بتا دیا کہ یہ بات بھی ساتھ ساتھ بتا دی گئی کہ میرے سامنے معاملات کیا ہیں کہ جب تک کسی نے کوئی غلطی نہ کی ہو تو کسی خوف کی بات نہیں، اس اعتبار سے یہ یعنی ایک طرف تو رسول کی بات بھی ہے، تو رسول کے معاملے میں یہ بات ہے جیسے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک اصول سرزد ہوا تھا، اور وہ جب کتے کو جو ہے جب وہ مارا گیا تھا، وہ مارنا تو چاہا نہیں تھا، موسیٰ مارا اور مر گیا، لیکن اسی وقت اللہ سے دعا کر لی تھی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں تیرے حضور جو ہے مغفرت چاہتا ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، یعنی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی مغفرت کا اعلان بھی کر دیا، یعنی وہ جو آیات ہمارے سامنے آتی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کا معاملہ تھا، تو یہ بات بھی اب نہیں ہے، تو اسی لیے کہا کہ قصور کرنے والا بھی توبہ کر کے اگر اپنے رویے کی اصلاح کر لے اور برے عمل کے بجائے نیک عمل کرنے لگے تو میرے ہاں اس کے لیے غفور درگزر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اسی اعتبار سے بات ہوئی، تو خود اس موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ جو فعل سرزد ہوا تھا یہ کوئی ان سے دانستہ تو نہیں تھا، اس اعتبار سے گویا کہیے کہ کوئی جرم اس انداز کا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ غلطی ہے، اس پر معافی مانگی ہے، اللہ نے درگزر سے کام لیا، معاف کر دیا۔ تو یہ ایک عمومی بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے یہاں پر، ایک عمومی بات اللہ تعالیٰ جب ایک بات ہوتی ہے تو اسی میں اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہیں اس مقام پر، تو یہاں پر یہ بات بیان کر دی کہ میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، اور پھر بتا دیا الا من ظلم نفسا الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر یہ کہا کہ الا کہ کسی نے ظلم کیا ہو، پھر کہا کہ جس نے اس کو بدل دیا، غلطی کو گناہ کو جو ہے اس اپنے بھلائی سے بدل دیا، تو پھر برائی کو بھلائی سے بدل دیا، تو میں معاف کرنے والا غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا اور میں رحم فرمانے والا ہوں۔ تو یہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور اس سے انسانوں کے کام بنتے ہیں، اس طرح سے جو ہے راستہ کھلا رہتا ہے۔ فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ جو نشانیاں 2 نشانیاں سے دکھائی گئیں، یہ نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے۔ وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں، بڑے بدکردار لوگ ہیں، کہا گیا کہ یہ 2 نشانیاں میں نے تمہیں دی ہیں۔ اچھا یہ تفصیل اب اس سے زیادہ سورۃ عام میں پڑھ کر آ رہے ہیں، وہاں پر جو بات تفصیل سے کہ ساری گفتگو جو اس موقع پر ہوئی ہے وہ ساری اپنی جگہ اللہ رب العالمین نے براہ راست جو ہے یہ بات بتا دی، اس اتنی بات ہی رکھی ہے کہ 2 نشانیاں اب یہ جو تمہیں دکھائی گئی اس وقت، یہ ان 9 نشانیوں کا ذکر اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر آ چکا ہے۔ آیات بینات 9 آیات بینات کہا گیا تھا، اور سورہ اعراف ان کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ کر آ گئے۔ لاٹھی جو ازدا بن جاتی تھی، ہاتھ جو بغل سے سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، جادو گروں کو برسر عام جو ہے شکست دینا، یہ سب کچھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیشگی اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط کا پڑنا، طوفان کا آنا، ٹیٹی دل کا آ جانا، اور پھر تمام غلے کے ڈھیروں میں سرسریاں اور انسانوں کے جسم میں چوہوں کا پیدا ہو جانا، میڈکوں کا طوفان اور خون ہر چیز میں پیدا ہو جانا، یہ سب 9 نشانیاں جو ہیں اس اعتبار سے یہ ان کے اوپر دیکھی گئی تھی، بھیجی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فرعون سے قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بدکردار لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا هذا سحر مبین، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان کے سامنے ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ مفسدوں کا کیا انجام، یعنی دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ یہ مضمون قرآن کئی مرتبہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ان کے سامنے نشانیاں آتی تھیں تو ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ سمجھتے تھے، اور خود موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے کہ اے موسیٰ اب کے یہ ٹلوا دے تو بس پھر جو ہے ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے، یعنی تسلیم کریں گے تیری بات۔ حالانکہ اور ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا کہ پورے ملک کے اندر ایک ایسا قحط کا پڑ جانا، پورے ملک کے اندر جو ہے کہیے کہ اس طرح سے سرسریوں کا پیدا ہو جانا، میڈکوں کا طوفان، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے تو پہچان رہے تھے کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، یعنی ایسی ملکگیر بلاؤں کا آنا اور پھر اسی کے رسول کے کہنے سے ان کا دور ہو جانا، یہ صرف اللہ رب العالمین کے تصرف کا نتیجہ سمجھتے تھے، پہچانتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی اس اعتبار سے تو خوب جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں مالک زمین و آسمان کے سوا کسی اور نے نازل نہیں کی، اسے بنی اسرائیل کی مضمون پیچھے گزر چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ظلم اور غرور کی راہ سے انکار کیا، تو دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔
پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. دوسری طرف ہم نے داود کو سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. اب یہ ایک کردار کے بعد دوسرے کردار کا ذکر شروع ہو گیا. یعنی فرعون بھی بادشاہ تھا, اب ان کی بھی بات ہو رہی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی کیا ہے, یہ بادشاہ, اللہ نے انہیں بھی ریاست عطا فرمائی ہے, انہیں بھی اللہ نے سلطنت دی ہے. تو اب یہ دیکھا جا سکتا ہے, پتہ چل جاتا ہے دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے اور کس بنیاد پر ہے یہ بات ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا تھا. اب یہ علم کون سا ہے, حقیقت کا علم, یعنی جو اصل علم ہے کہ جس کو پانے کے بعد انسان اپنی حقیقت کو بھی پہچان لیتا ہے اور اس کائنات کی حقیقت کو بھی پہچان لیتا ہے, اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے, اس کو بھی مان لیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں جو جس یعنی اس جہالت کی ضد تھا کہ جس میں فرعون مبتلا تھا. یعنی ان کے پاس یہ جو دونوں کردار الگ الگ جو ہمیں نظر آتے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہی علم ہے کہ جو علم سلیمان اور داؤد علیہ السلام ان کے پاس ہے. تو اب اس کی بنیاد پر ان کا یہ رویہ ہے جو آگے سامنے آنے والا ہے. اور پھر اور وہ جہالت یعنی جو علم اس کے پاس نہیں تھا فرعون کے پاس, جو اس کے پاس پہنچا, موسیٰ علیہ السلام وہ علم لے کر آئے لیکن وہ اس علم کو سننے سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. تو اس اعتبار سے نتیجہ کیا نکلا, اس جہالت کی بنیاد پر, جس ضد کی بنیاد پر اس میں فرعون مبتلا تھا, اس بنیاد پر اس کی سیرت جو تعمیر ہوئی اس کا یہ سارا قصہ سامنے آتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے کیا نتیجہ, اور اس کا نتیجہ انجام بھی بیان کرتا ہے کیا ہوا. اور دوسری طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح سے یہ سلطنت, بادشاہی, دولت, عظمت, طاقت دونوں طرف ہم نے ان کو بھی دی, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دی. یعنی جیسی ان کو ملی اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا وہ, لیکن اس کے باوجود اس دولت نے ان کے اندر غرور پیدا نہیں کیا, غرور نفس پیدا نہیں کیا. ان کے اندر کیا ہے, اور اپنے رب کو پہچانا, اس راستے پہ چلے, اس کام کو کیا جو ان کے حوالے تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم عطا کیا. دوسری بات کیا سامنے آتی ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. یہ جو بات اس میں ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس کی تعریف ہے کہ جس نے فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین, اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی. یعنی فضیلت عطا جو فرمائی ہے اس کی بنیاد کیا ہے, یعنی اس کی بنیاد کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو ان کے ذریعے سے ہمارے سامنے ایک پیغام ہے. ہمارے لیے بات یہ, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے تو یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے, یہ کوئی ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ جو ہمیں مل گیا اور ہم تو تھے ہی ایسے اور یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا, یہ تو ہمارے لیے اس لیے بکا نہیں, یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ اور ہر بندہ مومن پر ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا, اس کا فضل ہے. پہلی بات تو یہ بغیر استحقاق کے اللہ نے ہمیں یہاں بھیج دیا, اس کے یعنی مسلمانوں میں پیدا کیا. تو ان کے ساتھ بھی معاملہ اسی اعتبار سے ہے. تو وہ تو اس پہلو میں ہم تو اپنے تناظر میں دیکھتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اللہ نے جو وہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں کو فضیلت عطا فرمائی, تو یہ اللہ کا احسان ہے. نبوت جو ہے اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ جس کو منتخب کرتے ہیں اس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ, پھر یہ علم دیا, پھر اس طرح کی سلطنت دی, ساری چیزیں. تو یہ کہتے ہیں کہ فضیلت عطا کی, تو یہ فضیلت کا پہلو ہر آدمی کے بارے میں, ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اسے دیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے, اللہ کا فضل, اس کی مہربانی ہے, ورنہ انسان کا استحقاق کچھ بھی نہیں ہے. انسان کا استحقاق کچھ بھی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کافروں پر فضیلت نہیں, بہت سے مومن بندوں پر ہی فضیلت عطا کی ہے. مومن بھی ہیں لیکن بہت سارے معاملات میں علم زیادہ دے دیا ہے, عمل کے میدان میں آگے بڑھا دیا ہے, اور اللہ کے ساتھ تعلق کے میدان بہت درسیوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس اعتبار سے انسان اللہ کے فضل کو محسوس کرے اور اس فضل کا اعتراف کرے اور اس فضل کا شکر. تو یہ نمونہ ہمارے سامنے سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آگے آنے والا ہے, اس پر تفصیل سے انشاءاللہ پھر سے آگے بات کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.